میرے اوپوننٹس کے کوئی 9 وکیلوں کا پینل آتا تھا، لیکن میں نے اپنا کیس خود فائٹ کیا وہاں پر. میرے پریزیڈنٹ نے مجھے بلا کر کلیئر ورڈز میں یہ کہا تھا کہ بی بی تم 10 سال تک عدالتوں میں پھرو گی اور بڑی فیسیں ہوتی ہیں عدالتوں کی. کام کرنے والی خواتین کے لیے جنسی ہراسانی ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور خواتین کی لیبر فورس پارٹیسپیشن میں کمی کی بھی وجہ یہی ہے. اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ دا ورک پلیس ایکٹ پاس ہوا، جس کے بعد بہت سارے کیسز آنا شروع ہوئے اور خواتین نے بولنا شروع کیا. لیکن اب تک اس ایشو کے حوالے سے خاطر خواہ ڈیٹرنس بن نہیں پائی ہے. اب تک فیڈرل اومبڈس پرسن کے پاس 1344 کیسز آ چکے ہیں ورک پلیس ہراسمنٹ کے، اور ان کی تعداد ہر سال بڑھتی جا رہی ہے. جنسی ہراسگی کے حوالے سے 2010 میں بننے والے قانون پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ دا ورک پلیس ایکٹ کے 12 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک 72% کام کرنے کی جگہوں پر خواتین ورکرز جنسی ہراسانی کمیٹی کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتی. 69% کام کرنے کی جگہوں پر جنسی ہراسانی کے حوالے سے کوئی پالیسی اور کمیٹی موجود نہیں ہے. 29% اداروں میں جنسی ہراسانی کے ملزم کو نوکری سے برطرف کیا گیا، جبکہ صنعتی اداروں میں صرف 14% نے جنسی ہراسانی کے ملزم کے خلاف کوئی کارروائی کی. مجھے HR کے ایک سینئر پرسونل کی طرف سے ہراسمنٹ کا ایشو تھا، جس کو اپنے طور پہ میں نے مینیج کیا. ظاہر ہے آپ جاب مینیج کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جاب کی بھی پرواہ کرتے ہیں، بٹ ود دا پیسج آف ٹائم یہ معاملہ ایگزیجریٹ ہو گیا. فائنلی 2017 میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا along with بہت سارے دوستوں کے مشورے بھی تھے، سینئر سے مشورہ کیا اور ایک کمپلینٹ رجسٹر کروا دی بینک میں. کمپلینٹ رجسٹر کروانے کے بعد ایک پورا پنڈورا باکس اوپن ہو گیا، کیونکہ بینک میں ابھی تک کسی نے یہ ایسی کوئی کمپلینٹ سبمٹ کروائی نہیں تھی. تو زیادہ ہائپ یہ کریٹ ہو گئی کہ اس کو کرش کیا جائے، جو کہ مجھے بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی. میں نے سب سے پہلے اپنے بینک کو لکھا تھا اور ان کو کہا تھا کہ اس کی فیئر انکوائری کروائیں. ایک یہ چیلنج تھا کہ اس کو کوئی ایکسیپٹ کرنے کو ریڈی نہیں تھا، اور سیکنڈلی یہ کہ بہت سارے لوگ کہ مرد ہے اور سینئر بندہ ہے اس کے ساتھ ٹیم اپ ہو گئے. سو مجھے وہاں سے اپنی کمپلینٹ کو فائنلی اومبڈسمین آفس میں لے جانا پڑا. وہاں میں نے جا کے سبمٹ کروایا، اور جیسے ہی میں نے وہاں پہ رجسٹر کروائی کمپلینٹ، اس کے کچھ ہی دن کے بعد مجھے ٹرمینیٹ کر دیا گیا. کیونکہ سب کی سوچ یہ تھی کہ اگر ہم ٹرمینیٹ کر دیں گے تو یہ کرش ہو جائے گا. کیونکہ کسی بھی امپلائی کو سڈنلی آپ ٹرمینیٹ کرتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے تو اپنا روزی روٹی کا بندوبست کرنے کی فکر سوار ہو جائے گی. اور میرے پریزیڈنٹ نے مجھے بلا کر کلیئر ورڈز میں یہ کہا تھا کہ بی بی تم 10 سال تک عدالتوں میں پھرو گی اور بڑی فیسیں ہوتی ہیں عدالتوں کی. میرے اوپوننٹس کے کوئی 9 وکیلوں کا پینل آتا تھا، لیکن میں نے اپنا کیس خود فائٹ کیا وہاں پر. اور میڈم یاسمین عباسی صاحبہ ریٹائرڈ جسٹس ہیں، ان کے ٹائم پر میں نے ایک دفعہ یہ کیس ون کر لیا تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ لوگ ہائی کورٹ میں آ کے اس کو چیلنج کر دیا. 6 ریٹیں ہائی کورٹ میں کی. اب ان کا خیال تھا کہ اومبڈسمین آفس میں تو شاید بی بی نے جا کے بول لیا، ہائی کورٹ میں ان کا نہیں گزارا ہوگا. 1.5 سال میں وہ کیس فائٹ وہاں کرتی رہی، اور الحمدللہ ان کو ہائی کورٹ نے دوبارہ اومبڈسمین آفس بھیج دیا کہ آپ کی کمپلینٹ ویلڈ ہے اور آپ وہاں پر جائیں. سو یہ ایک اسٹرگل چلتی رہی. وہاں دوبارہ میرا کیس گیا. اس سارے میٹر کو تقریباً 5 سال ہو گئے، اور اکیلے میں نے اتنی بڑی کمپنی کو فائٹ کیا. 2010 میں جیسے جو ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن تھی وہ صرف اور صرف سیکشول نیچر کے جو ہے ہراسانی کے واقعات ان کو کور کرتی تھی، اور یہی چیز ہم نے مختلف جو ججمنٹس اس کے بعد ہم نے دیکھی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی جو پاس کی جسٹس عطر من اللہ صاحب کی، اس میں بھی ہمیں یہی دیکھنے کو ملا کہ کس طرح سے ہراسمنٹ اٹ سیلف کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ان ویلکم سیکشول ایڈوانس کو کور کر رہی تھی. ساتھ ہی امپلائر اور امپلائی کی بھی ڈیفینیشن جو تھی وہ بہت ایک ٹریڈیشنل جیسے ورک پلیس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ ان کانٹریکٹ بیس یا فل ٹائم امپلائیز کو کور کر رہی تھی. لیکن جو سروسز پرفارم کرتے ہیں یا جو اسٹوڈنٹس ہیں جس طرح سے، تو اس طرح کافی کیٹیگریز ایسے تھیں جو امپلائی کی ڈیفینیشن سے مسنگ تھی. ایز پر HSC پالیسیز سیکشل ہراسمنٹ کمیٹیز ہر کیمپس پہ موجود ہونی چاہیے. پنجاب یونیورسٹی کے اندر بھی جب ہم نے سیکشل ہراسمنٹ کمیٹیز کے اوپر سوال اٹھایا تو ہمیں 12 ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ دیکھنے کو ملا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے کیمپس میں موجود ہیں، لیکن وہ سیکشل ہراسمنٹ کمیٹیز کہاں ہیں، ان ہراسمنٹ کمیٹیز میں کون بیٹھتا ہے، یہ آج تک کسی ایک اسٹوڈنٹ کو نہیں پتا ہے. جنوری 2022 میں جنسی ہراسگی کے قانون میں ترامیم کر کے
جس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جنسی ہراسانی کے قانون کے مطابق ہراسانی کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ایسا اشارہ، عمل یا فکرہ جو کام کی جگہ پر کسی کے لیے باعث ہتک یا زحمت بنے، ذمانی الفاظ یا فکرے، کسی کو گھورنا یا انٹرنیٹ کے ذریعے کسی کی نگرانی کرنا بھی اب ہراسانی کے زمرے میں آئے گا۔ فیڈرل ٹیریٹری کی حد تک جو کہ اس لاء میں چینجز ہیں ہم ان کی بات کر لیتے ہیں۔ کچھ بڑے پازیٹیو چینجز ہیں۔ فار انسٹنس انہوں نے امپلائی کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو ایکسپینڈ کر دیا، تو اب انہوں نے ریکگنائز کیا ہے کہ انفارمل سیکٹر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی ان کو بھی امپلائی کنسیڈر کیا جائے گا۔ انٹرنز ہیں، جو والنٹیئرز ہیں جن کو بے شک اجرت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، وہ بھی ریگارڈلیس آف دیٹ ان کو بھی امپلائی کنسیڈر کیا جائے گا۔ اگر آپ کی جس طرح تھیٹر پرفارمنسز ہوتی ہیں، آپ کو وہاں پہ لوگوں کو امپلائیز کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو امپلائمنٹ کی جو ڈیفینیشن ہے، ورک پلیس کی جو ڈیفینیشن ہے، وہ ذرا انہوں نے براڈ کر دی ہے۔ ایک بڑا مسئلہ جو عمومی طور پر دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس قانون میں سزاؤں کے حوالے سے کوئی درجہ بندی موجود نہیں ہے، کوئی کیٹیگرائزیشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے چھوٹے اور بڑے یا کوگنیزیبل اور نان کوگنیزیبل اوفینسز جو ہیں وہ ایک ہی طرح ٹریٹ کیے جاتے ہیں، ان کی سزائیں ایک جیسی ہیں۔ اور اکثر اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ افراد جن کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے یا جو پوزیشن میں کافی اسٹرانگ ہیں، وہ ایک جرمانہ دے کر یا نوکری سے برطرفی کے بعد جو ہے وہ سخت سزا سے بچ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈیٹرنس پیدا نہیں ہو رہی۔ قانون کے تحت ہراسر کا کسی ادارے کا ملازم ہونا بہت ضروری ہے، تاہم محتسب کے اختیار کو بڑھا کے وہ سچویشنز جہاں پر کوئی کلائنٹ کسی ملازم کو ہراساں کرتا ہے اس کو بھی کور کیا جا سکتا ہے۔ ویمن ورکرز الائنس کا موقف یہ ہے کہ قانون میں سزاؤں کی درجہ بندی کی جائے تاکہ سزاؤں کو جرائم سے ہم آہنگ بنایا جائے، کمپیٹیبل بنایا جائے۔ اومبڈس پرسن کے دائرہ اختیار کو بڑھایا جائے تاکہ وہ سنگین سزائیں جن کی سزا پاکستان پینل کوڈ میں موجود ہے ان کو کرمنل ٹرائل کے لیے بھیجا جا سکے۔